کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ آر وی فالوئنگ دس نیشنل ایکشن پلان؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے، اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ 25 کروڑ عوام نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے یہ جو آپ پہ افریت دہشت گردی کی، اس ہائیبریڈ کی جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ تمام تر پہلوؤں کو انہوں نے کوزے میں بند کیا ہے، چاہے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے چیلنجز ہوں، افغانستان کی طرف سے جو پاکستان کی سرحدی خلاف ورزیاں ہوں اس کی بات ہوں، یا ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان کے اندر جو ہولناک، افسوسناک اور جس طرح دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا، لیکن ساتھ میں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ 6 اور 7 مئی کو جس طرح ہمارے معصوم بچوں، خواتین پر اور مساجد پر ہندوستان کی جانب سے حملے کیے گئے تو کیا ہم ان سے بھی مذاکرات کر لیتے؟ یہ بڑا انہوں نے ایک اہم نقطہ اٹھایا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا جو بھی گروہ خارجیوں کی سہولت کاری کرے گا، یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کے پاس 3 واضح چوائسز انہوں نے آج بتا دی ہیں۔ جی کھل کے انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ ٹیررزم کے حوالے سے نو ٹالرنس، زیرو ٹالرنس کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیا جائے، اگر ان کو نہیں حوالے کر سکتے تو دہشت گردی کے ناسور کو فوج کے ساتھ مل کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ دہشت گردوں کے سہولت کار بھی تیار ہو جائیں کیونکہ ان کا تعاقب ہر صورت میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسی صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو، یعنی دہشت گردی کے خلاف جو بھی پاکستان کی اس عزم یا جو پاکستان کا ٹارگٹ ہے دہشت گردی کے خاتمے کے اس ناسور کے خاتمے کا، اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا یا سہولت کاری کرے گا اس کا عبرتناک انجام ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ افغان بھائیوں کی ہم نے مہمان نوازی کی، ایک طویل مہمان نوازی کا سلسلہ تھا، اس میں بھی پروپیگنڈا کیا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا، تو یہ جو بیانیے کی وار ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے واضح طور پر بتا دیا، اور بھارت کی پشت پناہی اور افغانستان کی سرزمین کا ذکر بھی انہوں نے کر دیا۔ تمام تر پہلوؤں پر ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے میں تعارف کرواتا چلوں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد فیضی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ جواد فیضی صاحب بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دفاعی، سیاسی اور بین الاقوامی امور پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین حیدر صاحب ملک کے ممتاز صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور اور دفاعی امور پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، بالخصوص ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں آپ ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور آپ کے بڑے خوبصورت سوالات ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، تو میں فیض صاحب آپ کی اجازت سے اے وی ایم صاحب سے گفتگو کا اسٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ اے وی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی کتنی جامع، کتنی مفصل تھی، کون کون سے پہلو آپ کو ایسے لگتے ہیں جو وقت کی اہم ضرورت تھی جس کو انہوں نے بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آج کی پریس بریفنگ میں جو کانٹینٹس تھے اس کے علاوہ جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو ٹون تھی، اور جس طرح سے پھر بعد میں انہوں نے جرنلسٹ کے سوالوں کے جواب میں بہت سارے پہلوؤں کو انہوں نے مزید تفصیل سے بیان کیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا ریزالو جو ہے دہشت گرد کے خلاف، وہ اس کو انہوں نے اثر نو انہوں نے بیان کیا، اور میرے خیال میں یہ شاید ریمائنڈر ضروری بھی تھا، کیونکہ ایک خاص حد تک ہی آپ جو ہے کوئی لچک دکھا سکتے ہیں اپنے ہمسایوں کو جو ہے خیر سگالی کے طور پہ، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے ملک کی جو سالیڈیرٹی ہے، ملک کی جو ہماری ساورنٹی ہے، ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف اٹھنے والے تمام جو شورشیں ہیں، وہ بھلے بھارت کی طرف سے ہوں یا بھارت کے سپانسرڈ کراس بارڈر ٹیررسٹ ہوں، یا ان کی راؤٹنگ جو ہے وہ افغانستان کی ان سیف ہیون سے ہو،
تو یہ اسی ریزالو کا بھرپور اعادہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے نٹ شیل میں کہ انف از انف، اور اب ہم کسی طرح کی ٹالرنس جو ہے وہ نہیں دکھائیں گے۔ بالکل اے وی ایم صاحب آپ نے ٹھیک کہا۔ متین حیدر صاحب، جس طرح اے وی ایم صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ بس اب مزید ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن ساتھ میں جنرل صاحب نے افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں پہ دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں متین حیدر صاحب، ہمیں جو مسئلہ تھا پہلے ہم حامد کرزئی، اشرف غنی، عبداللہ یہ تمام گورنمنٹس کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ پکتیکا، کنڑ، ننگرہار، نورستان اور پھر اس طرف سے کندھار کے کچھ علاقے ہیں جہاں سے مداخلت ہوتی ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ وہاں پہ منظم ہو رہی ہے، اور پاکستان میں جو ہے قتل و غارت کا بازار، اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں انہوں نے گرم کر رکھا ہے۔ تو آج کی کیا اس پریس کانفرنس سے واضح اور دو ٹوک کا پیغام پہنچ گیا؟ جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل پریسائز ٹو دا پوائنٹ جواب آپ کے سوال کا، کہ بالکل واضح دو ٹوک کا پیغام جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کو پہنچ گیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل کھلے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے عوام کی سلامتی کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جہاں جہاں دہشت گرد پائے جائیں گے، جہاں جہاں کریڈیبل انٹیلیجنس ہوگی کہ یہاں پہ دہشت گرد کارروائی کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ یہ جواب انہوں نے اس سوال کے جواب میں دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کابل میں پاکستان نے کوئی فضائی کارروائی کی ہے، اور اگر کارروائی کی ہے تو کیا اس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں کیا اس میں وہ مارے گئے۔ انہوں نے براہ راست اس کا نام لینے سے، یعنی جو حاجی نور ولی ہیں ان کا براہ راست نام لینے سے انہوں نے گریز کیا، تاہم انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جہاں جہاں سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا وہاں پہ کارروائی کی جائے گی۔ تاہم آج کابل کی حکومت کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ وہ رستہ چوز کر لے کہ وہ ٹی ٹی پی ان دہشت گرد گروپوں کے ساتھ ہے یا وہ خطے میں امن اور سلامتی چاہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کو اب یہ وقت آ گیا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا انسداد دہشت گردی کے لیے۔ اگر افغانستان کی حکومت کا کام اس حوالے سے توجہ نہیں دے گی پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر، پاکستان کے پیغام کے اوپر، تو اس کے خوفناک نتائج سے وہ خود بھی بھگتیں گے۔ آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کا ایک اہم اجلاس 20 اگست کو کابل میں ہوا تھا، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تینوں ممالک مل کر افغانستان کی ترقی، سلامتی، خود مختاری، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کنیکٹیویٹی یعنی پاکستان سے ریل لنک براستہ افغانستان سینٹرل ایشیا سے منسلک ہوگا، یہ وہ تمام تر چیزیں ترقی کی یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہیں جب افغانستان کی سرزمین پر امن قائم ہو۔ تو آج پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک دو ٹوک پیغام دے دیا کابل کو کہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے تعاون کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو پاکستان اس حوالے سے کسی بھی قسم کی سیکیورٹی کی صورتحال پر، دہشت گردی کی صورتحال پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بالکل، اب یہ تو واضح طور پر پیغام متین حیدر صاحب آپ نے بھی کہا کہ افغانستان کے حوالے سے دو ٹوک موقف جو ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا سامنے ہے۔ جواد فیضی صاحب، جو گروہ بھی خارجیوں کی سہولت کاری کرے گا، ان کو فیسلیٹیٹ کرے گا، تو وہ ان کے پاس تینوں آپشن انہوں نے بتا دیے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ دہشت گرد کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے، زیرو ٹالرنس ہوگی۔ جواد فیض صاحب، دیکھیے، میں آج کی اس پریسر کو، بریفنگ کو، نیوز آئٹم کہہ لیجئے، اب میں میڈیا کے اعتبار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ پریس کانفرنس کہہ لیں، آپ میڈیا سے گفتگو کہہ لیں، سوال و جواب کہہ لیں، یہ ایسی ایک مفصل گفتگو تھی بالکل، جس کے اندر ونس اگین یہ بتا دیا گیا ان خطوط پہ کہ اگر میڈیا پرسنز ہیں آپ بھی سن لیجئے، اگر علماء ہیں آپ بھی سن لیجئے، اگر اہل سیاست ہیں آپ بھی سن لیجئے، اگر وہ سیاست کے دائرے میں رہ کے اگر آپ خانہ خرابی چاہتے ہیں خدا نخواستہ آپ بھی سن لیجئے، اگر وہ سمگلرز کی وہ حمایت میں کھڑے ہو کے ممبر و محراب سے بھی آواز اٹھائیں گے آپ بھی سن لیجئے، اگر اہل سیاست بھی وہ آواز اٹھائیں گے آپ بھی سن لیجئے۔ میں اس کو باقاعدہ طور پہ ایک آخری وہ کہہ رہا ہوں کہ وارننگ کہ اب انف از انف،
कितने प्यारे हमारे शहीद हुए इन 2-3 दिनों में डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और मैं तो वो मैं मैसेज पढ़ के परेशान हो गया कि अगर लिखा खारजी जा नूर रहा वली है, के पास जाए, मुज़ाकरात करें, आप हमारे बंदे यार शहीद करो। मेरी बात सुने कि इस पाकिस्तान में इशू क्या हो रहा है। इस पाकिस्तान में इशू ये हो रहा है कि कभी कहीं से कोई ताना और कहीं से कोई बाना, और ताना बाना ये चल रहा है रिदम के अंदर। मैं समझता हूं कि ये ताने बाने आज अहमद शरीफ चौधरी साहब ने फारग कर दिए हैं कि देखिए हमारे जवान, हमारे सिविलियंस, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े कितने हजार हैं और किस कदर हमने नुकसान उठाया। मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने जहां ये बता दिया कि हमारा अपना बंदा भी हो तो उसका कोर्ट मार्शल कैसे होता है, सवाल किए गए और ये सवाल किए गए और उसका जवाब भी आया। इसके साथ साथ दहशतगर्दी, स्मगलिंग, इसके साथ मिंबर महराब का रास्ता, इसके साथ सियासत का रास्ता, इसके साथ अहले सियासत का रास्ता और बयानिए के हवाले से मैं ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ। एक सवाल किया गया, वो फरजाना हमारी बहन है और महमूद जान बाबर ने एक सवाल किया कि जी बयानिया वो नहीं बन रहा। बयानिया इसलिए नहीं बन रहा कि आप जब दहशतगर्दों पे हमलावर होते हैं और वो अगर आपकी ढारस लेते हैं, आपके घर में मुकीम है, तो वही तो बताया अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, जनरल साहब ने, वो यही तो बताया। हमारे हवाले कर दें। अगर आपके पास है 3 तो आपने पहले नुक्ते बयान कर दिए ना, मैं तो उससे आगे जा रहा हूं कि उससे क्यों नहीं हम करेंगे। अगर कोई उनको पनाह देगा, अगर उनके लालच में आएगा और अगर लालच में आए बगैर फिर भी वो उनके बयानिए को करने चाहेगा तो फिर उसके पास आखिरी रास्ता ये है कि वो हमारा निशाना बनेगा। लिहाजा इससे खूबसूरत, और फिर एक जुमला तो ऐसा खूबसूरत कह दिया कि अगर हर बात पे हमने मज़ाकरात ही करने हैं, अगर हर बात पे हमने गुफ्तगू ही करनी है तो इतने बरस गुजर गए, अशरे गुजर गए, मज़ाकरात ही करते रहे। फिर गज़वात क्यों हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, फिर जंगें क्यों हुई थी। अगर हमने सिर्फ उनके सामने ये कहना है मान जाओ जी, बह जाओ जी, यानी कि 40 साल 45 साल आपको पाले भी, आपको रखे भी, आपकी 2-2 यहां नस्लें भी पैदा हो जाएं और आप फिर भी हमारे खिलाफ नफरत रखें तो फिर, लेकिन उसके बावजूद भी आज एवीएम साहब जितनी बुर्दबारी का और बड़े जिगरे का मुजाहरा किया हमारे DGISPR ने, फिर भी उन्होंने कहा कि अफगान हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। मुतादिद बार हम कह चुके ये दहशतगर्द हमारे हवाले करें, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। लेकिन जनरल साहब ये बताइएगा, ये बड़ा अहम टाइमिंग बड़ी मैटर करती है और DGISPR की इस प्रेस ब्रीफिंग जो है उसकी टाइमिंग को जो है पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि एक तरफ हमारा दुश्मन वो पाकिस्तान को आए दिन धमकियां दे रहा है और जो अफगान उबूरी वजीर खारजा हैं अमीर मोहम्मद मुत्तकी, वो इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। गो के उन्होंने वहां पे भी जाकर उन्होंने वहां पे भी जाके बोला कि पाकिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा नेबर है। उन्होंने वहां पर भी जाके उनको खुश नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल कुछ फोर्सेस हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के चैलेंजेस हमें होते हैं, हमारे पर वार मुसल्लत करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, खतरात के बादल हम पर मंडलाते हैं, ये कहां से निकल आते हैं ये सियासी कुव्वतें और पाकिस्तान मुखालिफ और दहशतगर्दों की सहूलतकारी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये बदकिस्मती है कि हम अपनी जो इंटरनल या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, हम उसको जो है परवान चढ़ाने के लिए हम बाज़ औक़ात वो रेड लाइंस क्रॉस कर जाते हैं जो हमारे मुल्क की सालमियत की जमानत देती हैं। हमें देखना ये है कि पॉलिटिक्स करना हर सियासी जमात का हक है और उनके साथ जो सपोर्टर हैं वो यकीनन हर एक किसको एक आज़ादी है एक जमहूरी मुल्क होने की हैसियत से। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसपे फेडरेशन का, जिसमें सूबाई हुकूमतों का, सोसाइटी का, जो हमारे दानिशवर होते हैं, उन सब का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रायोरिटी इश्यूज होते हैं जिसको हम कोर नेशनल जो है इंटरेस्ट कहते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर मैं एक मिसाल दूंगा छोटी सी, देखिए अगर किसी आपके घर में अगर कोई दरिंदा या कोई सांप उसकी बाउंड्री क्रॉस कर जाता है और वो अंदर आ जाए,
تو آپ کے پاس کیا لاجیکل چوائسز ہوتی ہیں؟ آپ خود اسے ماریے تاکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ بھی بچیں اور آپ کے جو ہے پڑوس میں بھی اور سراؤنڈنگ میں بھی وہ امن سلامتی رہے. یا اگر وہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ ہیلپ کے لیے انفارم کرتے ہیں ان لوگوں کو, ان اداروں کو, جو آ کے اس چیز سے ہمیں نجات دیں. اور اگر ہم یہ دونوں چیزیں نہیں کرتے تو اور ہم اسی سانپ کو دودھ پلانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو جو ہے نا محلے والے وہ ہے حق میں جانب ہوں گے نا کہ وہ آ کے پھر اس کو اپنے طریقے سے اس کو. اچھا AVM صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ DGI SPR نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست ریاست سے بالا تر ہے. انہوں نے کہا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے جی, کسی کی بھی سیاست یا کسی کی بھی تجارت یا کسی کا بھی مالی مفاد جو ہے وہ کسی بھی ملک میں اگر وہ شہری ہے, اگر وہ کوئی تنظیم ہے یا کوئی ادارہ ہے, وہ اس ملک سے تو مقدم نہیں ہو سکتا. جی یہ آپ DGI SPR نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جو ہے نا یہ تانے بانے کے بھی ہمارے ساتھی بات کر رہے تھے, اس وقت یہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے افغانستان حکومت کا, خوارج کا, بھارت کا, اور پھر دوسرے ٹیئر پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے وہ لوگ جو جس کو ہم کرمنل پیراڈائم کہتے ہیں یا کرمنل سپیکٹرم کہتے ہیں, جو ڈرگ مافیا ہے, جو سمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں, جو اسلحے کی تجارت کرتے ہیں, ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہمارے بالکل ٹھیک ہے سرحدوں کے پاس یہ سیف ہیونز بن جائیں اور وہ وہاں. اچھا AVM صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد بلکہ میں چاہوں گا کہ متین صاحب جو ہے ان سے گفتگو کنکلوڈ کریں بریک کے لیے, اور پھر بریک کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. آپ متین صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹائمنگ بات کر رہا تھا, تھوڑا سا آپ ان حوالے سے ویل انفارم بھی ہوتے ہیں, یہ بتائیے گا یہ پراکسیز کو متحرک جو اس وقت کیا گیا ہے, جو نظر بھی آ رہے ہیں ہمیں پراکسیز ساری متحرک ہوئی ہوئی ہیں, ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پہ دیکھ لیں, پھر انٹرنل ہماری پالیٹکس پہ بھی دیکھ لیں, یہ دشمن کیا چاہتا ہے, کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو ایک جملہ اگر آپ کی اجازت ہو, جس طرح اعجاز ملک صاحب نے کہا اور انہوں نے تعریف کی اس کی کہ اسٹیٹ کیا ہے, DGI SPR نے آج ایک لفظ کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ لفظ اسٹیبلشمنٹ کا استعمال کرتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیٹ آف پاکستان ہے. تو اگر کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اگر کوئی سسٹم بننے جا رہا ہے, کوئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, تو کیا وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہوگی؟ تو آج انہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی تعریف کر دی, اور یہ وہ لفظ ہے جو آپ صبح شام اپنے تجزیوں میں اپنے پروگرام سے استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ ریاست پاکستان ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست مخالف ہوگی. دوسرا پراکسیز کا آپ نے ذکر کیا, یہ بالکل اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان کی خارجہ فرنٹ کے اوپر جس طرح پاکستان نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی, جس طریقے سے کم وقت اور کم عرصے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تصویراتی شراکت داری آگے بڑھی, اور 3 سے 4 مہینے کے اندر 2 بڑی اہم میٹنگز ہوئی وائٹ ہاؤس کے اندر. پاکستان کے سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی 25 سپٹمبر کو وائٹ ہاؤس میں جو غیر معمولی ملاقات ہوئی, اور اس میں جو خطے کی سلامتی, پاکستان امریکہ تعلقات اور اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جن نکات پر بات چیت کی گئی, تو یہ وہ ایک واضح میسج تھا جنوبی ایشیا کے ایک اور ملک کے لیے, بھارت کے لیے, کہ بھائی اب آپ امریکہ کے قریب نہیں ہیں, اب آپ جنوبی ایشیا میں اور دنیا میں جو آپ سیکیورٹی پرووائڈر ہونے کا, سیکیورٹی فراہم کرنے کا جو آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں رہا. اور دوسرے اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تاریخی سیکیورٹی اور دفاع کا معاہدہ طے پایا, اس کے اوپر ہمارا جو پڑوسی ہمسایہ ملک ہے اسی چیزیں ہضم نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے آپ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ جو پراکسیز اس وقت ایکٹیو ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, TTP کی صورت میں, بلوچستان کے اندر قلعہ مجید بریگیڈ اور DLA کی صورت میں, یہ اسی ملک کی طرف سے ان پراکسیز کو دوبارہ متحرک کیا گیا. اور اس کا ایک سب سے عام پہلو 10 مئی کا معرکہ حق ہے, جس میں پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے
بھارتی جارحیت کے خلاف بے پناہ کامیابی ملی. بالکل یہ وہ وجوہات ہیں. بالکل. اور متین حیدر صاحب آپ بھی جانتے جی. ہیں وہ تمام تر لمحات جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ان کو, ہمارے فیضی صاحب بھی موجود تھے, ہم سب یہاں پہ اسٹوڈیوز میں ان تمام تر حالات کو بھی بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے, انفارمیشن بھی ہمیں آ رہی تھی. جو ناظرین مودی کو تکلیف اور مروڑ ہے نا اس کا ایک, میں کیونکہ بریک لینے کے لیے بریک کی طرف بڑھنا ہے, تو مودی نے جب کہا ہے نا کہ میں اس بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے, تو یہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے ہمیں ان پہ فخر ہے, وہ ہے ہماری پاک فوج. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو آگے بڑھتے ہیں. This year again, we are dealing with another mega flood with thousands of villages washed away from the face of the earth, millions of people displaced, more than 1,000 killed, and billions of dollars of crop, livestock, and property washed away, lost to flood waters. Our nation stands united in these testing times, and we are dealing with this natural calamity with remarkable resilience by the grace of God. I have declared a climate emergency to cope with this challenge. The catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. درست ہر وقت بار وقت. Last year, from this very podium, I had warned that Pakistan would act most decisively against any external aggression. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive, and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. South Asia requires proactive rather than provocative leadership. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Let there be no doubt,
once again in anybody's mind, as I said last year from this podium, we will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. In the West Bank, each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. And in Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. In blind pursuit of its nefarious goals, the Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. We must speak and speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab, a child, nay, a little baby. We have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive under Israeli onslaught and atrocities. The agony of all the nations on the planet is that we failed Hind Rajab, and she will not forgive us in this world and the world hereafter. The smallest coffins are the heaviest to carry. I, for one, would know, for I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtiza Abbas during the recent confrontation with India. Therefore, we cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated, and liberated with full commitment and with full force. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त सितारा तो है मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. छाती का सरतान एक मोहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है।
बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से जायद खवातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नजरअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मौलिद से रजू करें। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करते मतीन हैदर साहब, वेरी शॉर्ट जो इस वक्त सूरत हाल है खित्ते की, ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान जो अपनी तस्वीराती अहमियत से फ़ायदा उठा रहा है भरपूर अंदाज से, सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान लीड इस टाइम करता हुआ नजर आ रहा है। जनूबी एशिया, इवन के सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और पूरे इवन के गल्फ जो है अब उसको भी लीड करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। इससे खाइफ हो के तकलीफ हो रही है, मसला हो रहा है, क्या ये प्रॉक्सीज के जरिए एक दफा इस तरह का माहौल क्रिएट करके फिर कोई मुजरिमाना गफलत या कोई इस तरह की नापाक अज़ाइम है इसके पीछे हिंदुस्तान के? बहुत जिसे कहते हैं हीनियस, मुजरिमाना, इंतहाई खौफनाक किस्म के अज़ाइम है। और आपने जिस तरह अपने इस नुक्ते में सवाल में कहा कि वो पाकिस्तान की इस वक्त कामयाब सिक्योरिटी, पाकिस्तान की कामयाब सफारती पॉलिसी से खौफजदा है, लेकिन DGISPR ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि जो व्हाट कम में जो मर्जी हो जाए, हम पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस वक्त जो है वो अरब ममालिक में सऊदी अरब के अलावा जो दीगर छोटे ममालिक हैं वो सऊदी अरब पाकिस्तान के माहिदे के बाद अब वो खुद इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी इसी नौयत का माहिदा पाकिस्तान के साथ करें। मैं अभी 2 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में था जब पाकिस्तानी क़यादत की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हुई। ये मैं इंतहाई आपके तवस्सुत से और इस कौमी टेलीविजन के तवस्सुत से ये इंतहाई अहम बात कर रहा हूँ। वही अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन जहाँ पर पाकिस्तानी बयानिए पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, इसको नज़रअंदाज किया जाता था। आज दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन में पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान के बयानिए को तवज्जो से सुना जा रहा है। वाशिंगटन की में इक़्तिदार की राहदारियों में पाकिस्तान का फख्र के साथ जिक्र किया जा रहा है। के साथ जिक्र किया अमेरिका के जो दारुल हुकूमत में जो पावर कॉरिडोर है, जो उनकी कांग्रेस है, जो उनका व्हाइट हाउस है, स्टेट डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी कहते हैं, वहां पर अब पाकिस्तान का जो जिक्र है वो बड़े अदब, एहतराम और बड़ी बिल्कुल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मतीन हैदर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने। नो डाउट जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, बैनुल अक़वामी उसूल की जो पासदारी की है, जंगी उसूलों की जो पासदारी की है, उसी पे पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ है। जवाद फैज़ी साहब, DGISPR ने यह भी कहा है कि जो शख्स ये कह रहा है कि ऑपरेशन बंद करें, और साथ में उन्होंने कहा है कि वो कह रहा है कि मुझे वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होने दे, तो ये तो वाज़े तौर पर बात सामने आ गई खुल के। देखिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है, इससे बड़ा मामले को ख़राब करना क्या हो सकता है, इससे बड़े इश्यूज़ क्या हो सकते हैं कि आपकी रियासत। और देखिए DGISPR ने जो बार बार कहा ना, अभी मतीन हैदर साहब ने ये कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट को आप सिर्फ फ़ौज से नथी ना करें बल्कि अपनी रियासत से नथी करें। और आज फिर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, जो अतराफ से, कॉर्नर से लोग ये बातें फैलाना चाहते हैं ना कि जी देखें फ़ौज जो चाहती है वो करती है, उन्होंने आज खुद कह दिया, 3 दफ़ा दोहराया उन्होंने कि आप लोग कहते हैं जो फ़ौज चाहती है वो करती है। और भाई नहीं, अहले सियासत क्या कर रहे हैं, और अहले सियासत से लेके पार्लियामेंट, उन्होंने उसको सैल्यूट किया बेसिकली मैं देखा जाए तो, कि पार्लियामेंटेरियंस वो क्या कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंटेरियंस, अगर कोई हुकूमत, और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक नुक्ता बयान किया अपनी उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कि अगर सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर
یہ حملے نہیں ہو رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے، وہاں گڈ گورننس ہے۔ پھر ان سے یہ بات کی گئی کہ جب کہیں دہشت گردوں پہ حملہ ہوتا ہے تو KPK کے اندر اگر اس حملے کی پاداش میں وہ جو جہنم واصل ہوتے ہیں ان کا اور جو ان کو پناہ دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ KPK کی حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ دیکھیں جی حملہ کیا گیا، بے گناہ بھی مارے گئے۔ انہوں نے کہا بے گناہ وہ نہیں ہوتے، وہ جو پاس رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر جو بارود بن رہا ہے، وہاں پہ اگر بم بن رہے ہیں، وہاں پہ اگر ریاست پہ حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں پہ اگر ہمارے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے، وہاں پہ اگر ہماری چوکیوں کے حوالے سے، اگر وہاں پہ ہماری چھاونیوں کے حوالے سے، اگر وہاں پہ مساجد کے حوالے سے، اگر وہاں پولیس کے حوالے سے، اگر وہاں امام بارگاہوں کے حوالے سے، اگر وہاں مساجد کے حوالے سے چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور آپ چیزیں تیار کروا رہے ہیں یا چھپ کے یا لالچ کے تحت، تو جب ہم حملہ کریں گے تو اس میں اگر 2-4 بندے سہولت کار مریں گے، وہاں صوبائی حکومت، یہ سوال کیا گیا۔ اچھا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والے گروہ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ یہ سوال انہوں نے سب کے سامنے رکھا، نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے دوسری ایک بات کی، کون بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، کون سہولت کاری کر رہا ہے، اور کون آج یہ بیانیہ بنا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا۔ اتنا خطرناک یہ ملک کے لیے، یہی میں عرض کروں کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ خود سوچیں نا، اہل صافت سوچیں۔ پھر انہوں نے خاص طور پہ ایک سوالیہ نشان میرے اور آپ کے لیے اور ہر ایک کے لیے، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، سوشل میڈیا میں نہیں کہتا، وہ میڈیا کی توہین ہے سوشل میڈیا کو میڈیا کہنا، وہ میڈیم ہے، اور وہ جو اخلاق بگاڑنے والا میڈیا ہے اس کے اندر پھل جڑیاں چلتی ہیں، ریلیں چلتی ہیں، اس کے اندر 40 سیکنڈ کے اندر اچانک سے ہمارے آرمی چیف، پرائم منسٹر اور دیگر اداروں کے خلاف اچانک سے ذہن، دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ذہن سازی اور دشمن جو چاہتا ہے نا وہ 28 سیکنڈ میں اب ٹائم آ گیا، بلکہ اس سے بھی نیچے آ گیا، 23 سیکنڈ ہو گیا۔ وہ کہتا تھا پہلے 37 سیکنڈ، پھر کہتا تھا 28 سیکنڈ، پھر کہتا تھا وہ 27 سیکنڈ، اب 23 سیکنڈ سے بھی نیچے آ گیا۔ 18 سیکنڈ کے اندر انٹرنیشنلی یہ دیکھا جا رہا ہے، 18 سیکنڈ کے اندر آپ ایک ایسا ہیٹنگ جملہ کہتے ہیں کہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے دماغ بدل جاتا ہے، اور وہ دشمن کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لہٰذا اس میں جب یہ کہا جاتا ہے یار میرا وہ کرنل اور میرا میجر اور وہ جو امام صاحب کو میسج کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اس کی بجائے اگر کوئی دور کھڑے شخص جو اسلام کا نام لے، اس کے بارے میں بھی آج احمد شریف چودھری صاحب نے بتا دیا، اور ہمارے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے بھی بتایا تھا بنوں میں کھڑے ہو کے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولوی صاحب ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا قرآن کی آیات یہ نہیں کہتی؟ لہٰذا اگر ہمیں کوئی ایسا کماش اور طبقہ جو خواریوں کا ہو اور جو ہمارے ملک کا دشمن ہو اور فتنۃ الہندوستان سے ہو، فتنۃ الخوارج سے ہو، وہ اگر ہمیں آ کے 18 سیکنڈ میں میرے یہاں اسلام آباد یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بھڑکانا چاہے اور بے راہ رو کرنا چاہے، اور اس کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ پہلے تصدیق کرو۔ لہٰذا یہ وہ فسادی وہ جو ہمیں مروانا چاہتے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا جو سوال تھا، میں آخری جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں میری آپ کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے، اور ذمہ داری وہ تجزیہ کاروں کی بھی ہے، اینکرز کی بھی ہے، وہ ذمہ داران کی بھی ہے، وہ وزارت اطلاعات کی بھی ہو سکتی ہے، صوبائیوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صوبے پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ اگر جا کے ایک ایسا گروہ بنایا جائے اور ایک ایسا ذہن بنانے کی کوشش کی جائے، ان کو تنخواہیں دی جائیں کہ جی یہاں پہ افواج پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، پوری معلومات لے کے، جب ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ بارودی مواد موجود ہے، جب یہاں پہ پتہ ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس پہ اگر آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پہ سوالات بھی آج کیے گئے۔ اچھا یہ ہم کہاں جائیں؟ بالکل وہاں پہ یہی ہے کہ وہاں پہ کہتے ہیں یہ تو جی یار میری بات سنیں، میرا کرنل شہید ہو، اپنے بال بچے چھوڑ کے
اور وہ کیپٹن شہید ہو جو اکلوتا بیٹا ماں کا ہو اور ماں فخر سے کہے کہ میں نے تجھے شہید کرنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا، اور اس میں آگے دہشت گردوں کے حوالے سے بھی یا یہ ہمارے جذبات ہیں، نو ڈاؤٹ یہ صاحب، نو ڈاؤٹ، میں قدر کرتا ہوں اور ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے بہادر سپوت ہیں دھرتی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اے وی ایم صاحب یہ بتائیے گا، ڈیفینیٹلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو میں آن ایئر یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنے ان فوجی جوانوں پر جنہوں نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جو زندگی ہے ان میں سکون پیدا کیا ہے، خود وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ساؤتھ وزیرستان ہو، نارتھ وزیرستان ہو، اس کے علاوہ میران شاہ ہو، میر علی ہو، ابھی یہ جو ریسنٹلی جس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے میں تو اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے جو بہادر سپوت ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں، کیا یہ ان کے شہداء کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے جو یہ قوتیں کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ کیا یہ نمک پاشی نہیں ہے ان کے لواحقین کے زخموں پر، جو شہداء کے لیے جن کے آنسو بہے ہیں اور جو ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں؟ جی بالکل، ہم اگر کوئی ایسا لفظ کہتے ہیں یا کوئی ایسی پوسچرنگ کرتے ہیں جس سے یہ شائبہ بھی ہو تو پھر تو ہم ان شہیدوں کے جن کے جو ہے جنتی ہونے کا اور جن کے درجات کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم پھر جو ہے ہم تو اس کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ہم تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہ بالکل ناقابل برداشت بات ہے۔ بالکل۔ اور مذاکرات تو دیکھیں کسی ایسے شخص سے، کسی ایسے گروپ سے ہو سکتے ہیں جن کو جو سب سے پہلے پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرے، پاکستان کے آئین کے آگے جھکے، اور اس کے بعد اس امبریلا کے اندر رہتے ہوئے اگر ان کے کوئی ایسے مطالبات ہیں یا ایسے ان کی کوئی آبزرویشن ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے حل کرنی ہے تو ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات میرے خیال میں ہمیں کرنے چاہیے ڈاکٹر صاحب، مذاکرات کرنے چاہیے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ملکس اور قوانین کے ساتھ، اپنے علماء کرام کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں کو صحیح نیریٹو بتائیں۔ اچھا جنرل صاحب، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ریاست کا اسٹیٹ رن میڈیا ہے، ہمیشہ اس نے یہ رول پلے کیا ہے، باقیوں کو بھی کرنا چاہیے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں کر رہے، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح سینسیٹائز کرنا ہے، بتانا ہے کہ اس وقت آپ کے خلاف ایک منظم سازش ہو رہی ہے اور یہ ہمارے دشمن ممالک جو ہے پروکسیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اگر دیکھیں تو جلسے جلوس ہوتے ہیں انہی دہشت گردوں کے، انہی انتہا پسندوں کے جلسے جلوسوں کو، اور سیاسی گروہوں کے جو ہم نے دیکھے ہیں جو کہ انہی کی سہولت کاری، ان میں ذرا برابر کوئی بلاسٹ نہیں ہوتا، کوئی شہید نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے خواتین شہید ہو رہی ہیں، ہمارے فوجی جوان، ہمارے جو ہے آرم فورسز جو ہیں وہ، اور سول آرم فورسز ہماری شہید ہو رہی ہیں۔ یہ عوام کو ہم نے نہیں بتانا کیا؟ بالکل بتانا ہے جی، جس طرح آپ ایک اسٹیٹ اسپوکس مین ہونے کی حیثیت سے، پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس کو کریڈٹ ہے، پورے جو بھی ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے انڈر جتنے ہمارے چینلز ہیں وہ سب دیکھیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں، وہ بالکل کسی گرے ایریا میں نہیں ہوتے، ان کا ہر ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل ریلیشن کے حساب سے جو ایونٹ اکرنس یا نیوز ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بے لاگ جو ہے نا تبصرہ کرتے ہیں، بالکل رائٹ جو ہے سچ جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور بلیک اور وائٹ میں آپریٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بھی کچھ چینلز اور سوشل میڈیا میں تو خیر یہ چیز بکثرت موجود ہے کہ ہم گریز میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم جھجکتے ہیں سچ کو سچ کہنے میں، حق کو حق کہنے میں۔ تو یہ بحثیت شہری کے اور ہم مسلمانوں کی تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جو ہے نا سچ کو سچ کہیں اور برائی کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں، بالکل کھڑے ہوں۔ ہمیں تو امر بالمعروف اور نہی عن نہیں، بس یہی تو مسئلہ ہے، امر بالمعروف کا ذکر زیادہ کیا گیا اور نہی عن المنکر کا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ خیر اے وی ایم صاحب نے بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے۔ متین حیدر صاحب، یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یکدم سے ان پروکسیز کا سر اٹھانا، ہمارے لیے کئی بارڈرز اور محاذ جو کھولنے ہیں، کیا یہ واقعی سیاسی اور عسکری قیادت کا انٹیکٹ ہونا ہے، ایک پیج پہ ہونا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے جس طریقے سے دنیا میں پاکستان
نے اپنی کامیابی کا لوہا منوایا ہے، چاہے معیشت کے میدان میں دیکھیں، صحافت کی دیکھیں، سیاست کی دیکھیں، ہر میدان میں پاکستان جو ہے وہ اس وقت بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال سے قبل جو میں اجاز صاحب کا میں نقطہ سن رہا تھا اور جواد فیضی صاحب کا بھی میڈیا کے حوالے سے، یقینی طور پہ میڈیا کو بھی جو ہمارا اس وقت قومی بیانیہ ہے اور جو اس وقت انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ ٹی وی نیٹ ورکس ہیں، وہاں بڑے بڑے پروگرامز ہیں، بڑے بڑے اینکرز ہیں، ہمارا یہ جو قومی بیانیہ ہے اس کو دہشت گردی کے خلاف خاص طور پہ جو قومی بیانیہ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ اور آپ کر رہے ہیں متین حیدر صاحب، میں انڈورس کروں گا، آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ واقعی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ بالکل اس میں آپ سر فہرست ہیں، اور اس کی طرف انہوں نے انہی پولیٹیکل فورسز کی طرف، انہی ایلیمنٹس کی طرف اشارہ کیا جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی نئی حکومت وہاں پہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف۔ دوسری چیز، یقینی طور پہ آپ نے یہ جو نقطہ اٹھایا یہ بالکل صحیح ہے، پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے اس وقت، اور اس کے بارے میں جتنا مرضی یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ ایک پیج کے اوپر ہے، یہ قطعا نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا واشنگٹن میں امریکی صدر کے ساتھ سپہ سالار بھی موجود ہیں، وزیر اعظم بھی موجود ہیں، اور جہاں بھی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے، چاہے بنو ہے، چاہے کیٹی کا کوئی اور شہر ہے، وہاں پہ وزیر اعظم بھی موجود ہوتے ہیں اور سپہ سالار بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے بنو کے اندر دیکھا بہت بڑا اٹیک ہوا، اور اس کے 24 گھنٹوں کے بعد ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی۔ اب بالکل یہ پاکستان کی سفارتی، پاکستان کی سیکیورٹی محاذ کے اوپر جو کامیابیاں، اور اس پورے خطے میں نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ عرب ممالک میں، اور عرب ممالک سے بیونڈ بھی افریقہ کے بھی کئی چھوٹے ممالک اب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں تو سیکیورٹی پرووائڈر اب آپ بن رہے ہیں، آپ کا دفاع ہے، آپ کے پاس چینی ساختہ جنگی جہاز ہیں، وہ جہاز دنیا میں اور لوگوں کے پاس بھی ہیں، لیکن ان کو اڑانے والے ان کو کامیابی کے ساتھ۔ سر ویسے اپنا متین صاحب، ہمارے تمام سفارتی تعلقات اپنی جگہ پر ہیں نا، وہ تو ڈیفینیٹلی ہمارا ملک، ہمارا اجتماعی اس سے مفاد ہے، ہماری معیشت، ہماری جیو پالیٹکس، جیو اکنامکس ساری جڑی ہوئی ہے، لیکن ایک ہمارا جو سفارتی تعلق ہے نا یا تعلقات ہیں پروفیسر ڈاکٹر یونس کے ساتھ، وہ ہمیں بذات خود جو ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے سر۔ جی اس کا میں ذکر کروں، اتنی خوبصورت میٹنگ تھی وہ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پہ، اور اس کی کوریج کے لیے میں وہاں پہ موجود تھا۔ ڈاکٹر یونس صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ انتہائی متمنی تھے پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بالکل۔ اور جنوبی ایشیا اس وقت جو بنگلہ دیش کی طرف سے جو فارن پالیسی میں شفٹ آیا پاکستان کی طرف، جس محبت، عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں سری لنکا کے بعد جنوبی ایشیا میں اب بنگلہ دیش وہ دوسرا ملک بن گیا ہے جو پاکستان کے ساتھ آئندہ آنے والے وقتوں میں، آئندہ آنے والے وقتوں میں سر وہ نہ ماننے والی بات ہوتی ہے نا، ہمارا جو پڑوسی ہے وہ نہیں مانتا، تو ایک دن میں نے ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا چلو آپ کسی کو بھی نہ مانو سفارتی تعلقات کو، تو اس کو تو ضرور مان لو کہ ڈاکٹر یونس کے ساتھ یہی کافی ہے، آپ کے ساتھ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، ماضی میں جو آپ نے ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا۔ جواد فیضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، متین حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اے وی ایم اجاز ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسے کنکلوڈ کریں گے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان کے عوام کی بھرپور ترجمانی کی ہے، ان کے احساسات کی، ان کے جذبات کی، ہماری مشکلات کی انہوں نے ترجمانی کی ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان تھا، پاکستان ہے، اور پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔